الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. آگے باب ہے باب ما جاء فی الصوم النی والبصل والقراط. باب اس بیان میں ہے لہسن پیاز وغیرہ کے متعلق جو روایات آئی ہیں ان کا بیان. ہمارے یہاں بہت عام سی بات ہے لہسن اور پیاز لوگ کھاتے بھی ہیں. تو اس کے کھانے کے دو طریقے، ایک تو لوگ کچے طور پہ کھاتے ہیں اور ایک پکا کر کے کھاتے ہیں. پکا کر کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جو لوگ کچا کھاتے ہیں اور وہ بھی حلال بھی ہے، کوئی حرام بھی نہیں ہے. لیکن اس کے تعلق سے جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل الثوم او البصل من الجوع او غیرہ فلا یقربن مسجدنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو لہسن کھائے یا پیاز بھوک کی وجہ سے یا اس کے علاوہ، یعنی جو بھی شخص لہسن کھا لے یا پیاز، کچے لہسن اور پیاز کی بات کر رہے ہیں. اب وہ کیوں کھایا ہے؟ بھوک مٹانے کے لیے کھایا ہو یا ایسے ہی کھایا ہو بغیر بھوکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب تک نہ پھٹکے. یعنی مسجد میں تو چھوڑو، مسجد کے قریب بھی نہ آئے. تاکید ہے فلا یقربن، جو لوگ عربی سمجھتے وہ جانتے ہیں نون تاکید، یعنی ہرگز ہرگز مسجد میں ہمارے نہ آئے. کتنا سخت وہی آپ اندازہ لگائیں. دوسری حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی غزوۃ خیبر، غزوہ خیبر کے موقع پر، من اکلا من هذه الشجرہ، کہ جس نے بھی اس درخت سے کھایا، یعنی الثوم، آگے اشارہ کیا لہسن کا درخت، یعنی آپ دیکھیں وہاں لہسن کا درخت، اور اس کے بعد کہا جس نے بھی اس درخت کو کھایا، یعنی لہسن کھایا، یہ بھی کچے کے تعلق سے ہے. فلا یقربن مسجدنا، وہ ہرگز ہرگز ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے. یعنی اس میں پیاز کا بھی تذکرہ ہے اور لہسن کا بھی تذکرہ ہے. ان دونوں کو حالانکہ کھانا حلال ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ان کے کھانے کے بعد اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو اس پر پابندی لگی. یا تو اگر آپ کو مسجد میں آنا ہے تو ان کو کچا مت کھاؤ، اور اگر آپ کو کھانا بھی ہے اور آنا بھی ہے تو اس کی بو مار کے کھاؤ، یعنی پکا لو، اس کی بو مر جائے گی پھر کھاؤ. یا کھانے کے بعد آپ کچھ ایسی چیز استعمال کریں جس سے یہ ہے کہ اس کی بو ختم ہو جاتی ہے، تو ایک الگ میٹر ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ مسجد یہ اللہ کے گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور اس میں عام طور پر فرشتے بھی ہوتے ہیں. اور لہسن اور پیاز کی جو بو ہوتی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. بلکہ یہ کہ اگر آپ عشاء بعد کھا کے سو نا، فجر میں آپ اٹھو تو اس کا آپ کو احساس ہوگا کہ آج میں نے کچا پیاز کھایا تھا. اتنی خطرناک اس کی بو ہوتی ہے. تو اب جہاں چار طرح سے لوگ ہوں اور اس کے بعد آپ اس قدر بو کھورتے ہوئے مسجد میں آئیں تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. اور مومن کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ حقیقت میں مومن وہ ہوتا ہے جس کی شرارت، جس کی تکلیف سے دوسرا مومن کیا ہو، محفوظ ہو. آپ نماز پڑھنے آئے اور آپ کے منہ سے ایسی بو پھوٹ رہی ہو کہ دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو، تو حقیقت میں یہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسجدوں کو اس سے پاک رکھنا چاہا اور کہا ایسے لوگ جو کھاتے ہیں اور آنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچی پیاز اور کچا لہسن نہ کھائیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. بچے بہت شور کرتے ہیں. تو ایک چیز سمجھ میں آیا، اچھا پیاز اور لہسن پر پابندی کیوں لگی؟ بتاتے کچھ پیاز کوئی بری چیز نہیں ہے اور لہسن کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے اس پر پابندی لگی ہے. ہاں اگر آپ کھائیں، مسجد میں نہیں آ رہا تو کھائیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو آنا اور آپ کو احساس ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا اور اس کی بو ختم نہیں ہوگی تو آپ کھاؤ ہی نہ. اور اگر کھانا ہے تو پکا کے کھاؤ، یا کھانے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ایسی کوئی چیز آپ کے پاس جس کو کھاؤ گے تو بو کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو ایک الگ میٹر ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ اس کے بدبو کی وجہ سے پابندی لگی. اسی پر مسئلہ اہل علم نے ثابت کیا ہے کہ ہر وہ چیز
جس کے کھانے کے بعد بدبو پھوٹتی ہے اور دوسرے تک اس کا احساس ہوتا ہے، خود بھی احساس ہو اور دوسرے تک احساس ہو، تو حقیقت میں اس سے بھی کھا کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ اندازہ پیاز اور لہسن بھی حرام نہیں ہے۔ اس کے خلاف، اس کے برعکس جو ہمارے سماج میں زبردست چلتے ہیں، بیڑی ہو گیا، سگریٹ ہو گیا، گٹکے ہو گئے، جو آج تو بہت زبردست چل رہا ہے نا، اور اتنے خطرناک ہیں بھائی، آپ اگر کسی ڈاکٹر سے لہسن کے فائدے کا تذکرہ کرو گے نا تو وہ بتائے گا کہ کچا لہسن کے کھانے سے یہ فائدہ ہے، اور پیاز کے تعلق سے اگر آپ کسی ڈاکٹر سے معلوم کرو گے نا تو بتائے گا کچا پیاز کھانے کا یہ فائدہ ہے، لیکن پھر بھی کچا کھا کر کے مسجد میں آپ کو نہیں آنا کیونکہ اس سے دوستوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن جتنے یہ گٹکے اور پکار وغیرہ کھاتے ہیں نا، کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لو، اس کا ایک بھی فائدہ نہیں بتا سکتا، بلکہ حکومت پریشان ہے ان ساری چیزوں سے، باقاعدہ وہ کمپنیوں کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اس پر لکھو باقاعدہ کہ اس کے کھانے سے کینسر ہوتا ہے، پھر بھی ہم اسے کھاتے ہیں، اور اس کے کھانے کے بعد جو بو پھوٹتی ہے نا، وہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب نہ کھانے والا اس کے پاس کھڑا ہو جائے، اتنی خطرناک بو پھوٹتی ہے۔ تو ایسے تو بہت سارے نمازوں کو کیا تکلیف ہو رہی، لہذا یہ گٹکے وغیرہ جو بھی ہے نا، حقیقت میں نہیں کھانا چاہیے، ہر اعتبار سے نقصان دہ۔ آپ دیکھیں پیسے کا بھی اس کے پیچھے زبردست نقصان ہے، جو اس کا عادی ہے وہ حقیقت میں سینکڑوں روپیہ مہینے میں ایسے برباد کر دیتا۔ ابھی ارشاد السنہ کا پروگرام ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے ہم نے اعلان کیا، حقیقت میں ایسے جگہوں پر جب خرچ ہونا چاہیے نا، وہاں ہماری جیب سے پیسے نہیں نکلتے۔ ابھی رپورٹ ہے کہ جمعہ کے جو ہم نے اعلان کیا، ٹوٹل بمشکل 2600 روپئے اکٹھا ہوئے، یعنی 3000 کے اندر۔ حالانکہ اگر 200-250 لوگ تقریباً رہتے ہیں جمعہ میں، اگر ایک آدمی 100 روپیہ نکالا ہوتا نا تو میرے حساب سے وہ یعنی 10,000 کے پار پیسہ چلا گیا ہوتا، اتنی آمدنی ہو سکتی تھی، لیکن نکلتا ہی نہیں۔ لیکن اگر یہی دیکھا جائے کہ نا مہینے کا اگر آپ نکالیں گے تو گٹکے پکار بیڑی تمباکو پیچھے سینکڑوں روپیہ لوگ برباد کرتے ہیں، ایک پیسہ فائدہ نہیں ہے، اور اتنا زبردست کا نقصان ہے کہ آپ خود بھی جو گٹکا کھاتا اور کیا کر جانتے ہیں، پھر اپنے بچوں سے دکان پر بھیج کر منگاتا ہے۔ وہ کیا اس کا پیغام جانتے کیا؟ اس کا پیغام یہ ہے کہ بیٹا میں کھا رہا ہوں اور تمہیں ٹریننگ دے رہا ہوں۔ بھائی وہ بیٹا جو لے کے آئے گا وہ یہی نہ سمجھ وہی سمجھے گا نا اس کے اندر لگتا ہے کوئی بہت زبردست وٹامن بھرا ہے جس کی وجہ سے میرے والد صاحب کھا رہے اور مجھے بھی آگے چل کر یہی کھانا ہے، تو زبردست کے نقصان ہے، اور اتنی خطرناک چیز کھا کر کے آپ مسجد میں آئیں گے ڈبل جرم کر رہے ہیں، لہذا کھانا ہی نہیں چاہیے۔ میں خاص طور پر نئی نسل جو ہے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ اس کے لت نہ لگائیں، کیونکہ اگر زندگی میں ایک بار لت لگ گئی پھر یہ چھوٹنے والی نہیں آسانی سے۔ جن کو لت لگی ان سے پوچھو کتنے پاپڑ اس کے پیچھے وہ بیلتے ہیں، اور اس کے بعد حقیقت میں ان کھانے والوں سے پورا سماج پریشان ہے۔ مسجد میں ہے تو دوسرے لوگ پریشان ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اگر وہ لوگ اس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو نہیں کھاتے وہ لوگ وہاں پریشان ہیں، جہاں چاہتے ہیں تھوک دیتے ہیں، گھر خراب، گھر میں عورتیں بیچاری پریشان رہتی ہیں، گھر میں ایسے لوگوں سے عورتیں پریشان رہتی ہیں، وہ صفائی کر کر کے پریشان رہتی ہیں، اور وہ خود گھر والے بھی ایسے آدمی سے پریشان ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں بہت پہلے کا واقعہ، میں نے ایک صاحب سے پوچھا اور اللہ جانے کیسے کھاتے ہیں، آپ گٹکا کھانے والوں کو دیکھو ان کے منہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کھاتے ہیں چبات، اور ٹپی زبردست نقصان ہے۔ آپ جب منہ چلاتے ہیں نا تو منہ چلانے کے ساتھ آپ کی پیٹ میں جو آنت ہوتی ہے نا وہ اس کو ہضم کرنے کے لیے چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ اگر گٹکا کھا رہے ہیں تو اندر تو کچھ جا نہیں رہا، صرف منہ ہی منہ چلتا ہے، اور ادھر آپ انتظار کرتی ہے کہ اب بھائی کوئی چیز آئے تاکہ میں اس کو ہضم کروں، اور آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تو وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ، اور باقاعدہ اس میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس سے کینسر بھی ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا گھر والے، میں یہ بتایا کہ صاحب زبردست اس کے شکار تھے، میں نے ان سے کہا بطور مذاق یار آپ اس کو کیسے کھاتے ہو، آپ کی گھر والی مطلب اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے؟ وہ بولے زبردست ایکشن لیتی ہے، میں گھر والی کے سامنے نہیں کھاتا، اور کھاتا بھی ہوں تو چھپ کے کھاتا ہوں، اور کبھی ڈانٹ بھی پڑتی ہے۔ تو حقیقت میں بہت ہی سنگین یہ معاملہ ہے کہ سارا سماج ان لوگوں سے پریشان ہے، تو اللہ کے واسطے نہیں کھاتے بڑی اچھی بات ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر کھاتے ہیں تو اللہ کے واسطے تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، چھوڑ دیں، ورنہ وہ دن دیکھنا پڑے گا جب آپ کہو گے کاش کہ ہم نے نہ کھایا ہوتا۔ ابھی رپورٹ آیا کہ ایک آدمی کو کینسر ہو گیا، پتہ نہیں کیوں چلا، بس یہی سب کھا رہے تھے۔ اب اس وقت ان کو ہوا کاش، یہ اب اس وقت یہی احساس ہوگا نا
کہ کاش کہ میں نہ کھایا ہوتا اور چھوڑ دیا ہوتا، لیکن اس وقت احساس ہونے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو حقیقت اتنا زبردست نقصان ہے، اور اس کو کھانے کے بعد اگر ہم مسجد میں آتے ہیں اور بدبو پھیلاتے ہیں تو یہ ڈبل جرم کریں۔ لہذا اللہ کے واسطے یہ سنگین چیزیں ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور حدیث میں پیاز اور لہسن کا تذکرہ ہے کہ اس کے بو کی وجہ سے کھانے پر پابندی لگائے گی کہ آپ کھا کر مسجد میں نہ آئیں۔ اور ایک ایسی چیز جس پر آج اجماعی طور پر اتفاق ہے، ان ساری چیزوں کے کھانے سے زبردست نقصان ہے، اس لیے اسلام اس پر پابندی لگاتا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو اس پر بین لگانا چاہیے۔ اب اتنا کمپنیوں کو مجبور کر دیا نا کہ آپ اس پر لکھو کہ اس پر کینسر ہوتا ہے، اس سے بھی کام بننے والا نہیں ہے، کیونکہ بندہ جب نفس کا پرست ہو جاتا ہے تو اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ اب بھائی وہ پوری خریدتا اور اس پر لکھا ہوتا ہے کینسر ہوتا ہے، پھر بھی وہ کھا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مطلب کیا عقل کا اندھا ہو گیا ہے، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب بندہ نفس کا بندہ بنتا ہے نا تو ایسی موٹی موٹی باتیں بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، جس پر حکومت کو زبردست ایکشن لینا چاہیے اور کمپنیوں سے لے کر دکانوں پر پابندی لگانی چاہیے کہ جس سے اور ابھی رپورٹ آ رہا ہے کہ اگر ان پر کنٹرول نہ کیا جائے تو 10-20 سالوں میں 90% لوگ کینسر کے مریض ہو جائیں گے، ایسے حالات بننے والے ہیں۔ لیکن پھر بھی ماشاءاللہ کھائے جا رہے ہیں اور موج مستی کر اور کوئی ٹینشن نہیں ہے، پیسہ الگ برباد ہو رہا، سماج والوں کو پریشان الگ کر رہے ہیں، گھر میں گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں، جس محفل میں بیٹھتے ہیں وہ پوری محفل پریشان رہتی ہے اور مسجد میں آدھے نمازوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے بہت سنگین چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولی بھی جس سے بھی بدبو ہے